لیکن اب تو امریکہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اب نیکسٹ مقابلہ اس کا چائنا کے ساتھ ہے، اور وہ ہر میدان میں ان کا ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو 55 نکاتی جائنٹ اعلامیہ امریکہ اور مودی کا آ گیا، جو بائیڈن اور ان کا، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ کیونکہ اس معاملے میں وہ ان کے ساتھ ہے انڈیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت چین کے ساتھ ہماری جو قربت ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس پہ امریکہ ہم سے ناراض ہوگا؟ دیکھیے، چین کے ساتھ پاکستان کی نئی قربت نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخی بنیاد ہے اور ایک اٹوٹ میں سمجھتا ہوں بنیاد ہے۔ لہٰذا امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چین اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ ہمارا مفاد یہ ہے اور ہماری سفارتکاری کا امتحان یہ ہے کہ ہم کس طرح اس ڈائریکٹ پولرائزیشن سے خود کو بچاتے ہوئے چین سے تعلقات اس کے اپنے میرٹ پہ رکھیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کے اپنے میرٹ پہ رکھیں، اور ہم اس پولرائزیشن کا حصہ بننے سے خود کو کتنا بچا سکتے ہیں، اور یہ ہم نے ماضی میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ جب چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے، ہمارے تب بھی دونوں سے تعلقات تھے۔ چند اگر مجھے مختصر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹ ٹریپ ہے، پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں آ گیا اور چین نے اس کو پھنسا دیا ہے۔ دیکھیے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کے خلاف بھی کہا گیا کہ سری لنکا کی معیشت بیٹھ گئی چونکہ چین نے بہت مہنگے قرضے دیے تھے۔ ابھی حال ہی میں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سری لنکا کے کرائسس کا چین کے کسی قرضے سے تعلق نہیں ہے، اس کے اور فیکٹرز ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ کولیپس کیے ہیں۔ چین نے پاکستان کو جتنے قرضے دیے، میں آپ کو اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں، یہ آلموسٹ فری منی تھی جو انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے جو ہمارے انٹرسٹ ریٹس تھے تقریباً 2% کے قریب تھے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے لیے، پیبل اوور 20 ایئرس ٹائم۔ دنیا میں کوئی ملک، کوئی ادارہ آپ کو اس طرح فائنانس کرنے کے لیے انفراسٹرکچر وسائل نہیں دے سکتا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ڈیٹ ٹریپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بھی ہے، اور یہ اپنے ایک محسن ملک کے خلاف پروپیگنڈا میں کہوں گا کہ ناشکری کا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم شکر گزار ہیں کہ چین نے پاکستان کو سستی فائنانس، لیکن اس کے جواب میں ہم نے چینیوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کا رویہ ہے، جو ریڈ ٹیپزم ہے، کیونکہ چینی تو آپ کو پتہ ہے وہ بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں اور فٹافٹ کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپزم کو روکنے کے ہم لیے نے اس کا علاج کیا تھا۔ ہمارے 5 سالوں میں جب 28 ارب ڈالر انویسٹمنٹ آئی تو یہی بیوروکریسی تھی نا۔ انہوں نے ہی وہ منصوبے مکمل کیے، چین کے اندر جو مدت لگتی اس سے بھی تیز رفتاری سے کیے۔ مسئلہ کیا ہوا کہ جب ان تمام بیوروکریٹس کو کہ جنہوں نے سی پیک کو کامیاب کرنے میں کردار ادا کیا، اگلی حکومت نے آ کے نیب کے آگے کھڑا کر دیا اور وہی ان کی کامیابی کو ان کا گناہ بنا دیا گیا، تو پوری بیوروکریسی جو ہے وہ پیرالسس کا شکار ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کبھی آپ جنرل باجوہ سے پوچھئے گا، ہماری آخری ایک آدھی میٹنگ تھی جب اس میں یہ فوجی قیادت بھی تھی، تو میں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا، میں کہا جی ہم تو جا رہے ہیں، آپ نے نیب اور سپریم کورٹ سے ہمارا حشر کر دیا ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اب ایڈمنسٹریٹو پیرالسس ہوا ہے، کوئی افسر 10 روپے کے 10 فیصلے پر بھی دستخط نہیں کرے گا۔ اب ہم تو جو بھگت گئے ہیں، آنے والے وقت میں آپ کا اشارہ فواد حسن فواد وغیرہ کی طرف ہے؟ نہیں، سارے بیوروکریٹس کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کو پکڑ کے، اب میں جاتا تھا احتساب کی عدالت میں، ہم تو سیاستدان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا تھا گریڈ 22 کے 21 کے افسر وہاں بیچارے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھیے LNG ٹرمینل میں کیا ہوا، بجائے یہ کہ وہ ایک کامیابی بنتا پاکستان کی، اس میں جتنے وہ PSO کے MD سے لے کر تو پیٹرولیم منسٹری اور شاید خاقان عباسی، وہ تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا حل نکالا ہے یا آگے جا کے کہ چینیوں کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیے، ایک بڑا اب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا امپیکٹ اتنا ہی ہوگا جتنا سی پیک کا ہوا تھا۔ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے، جس میں کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت کے ادارے، سول اور ملٹری ادارے، یہ سب ایک جگہ پر ون ونڈو آپریشن کے طور پہ انویسٹرز کو سہولت دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا امکان پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے کامیابی سے چلائیں تو انٹرنیشنل انویسٹر کا یہ کانفیڈنس ہوگا کہ ریڈ ٹیپ کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہ وہ وفاقی حکومت میں علیحدہ دھکے کھائے، پھر وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت میں جا کے دفتر پھرے،
پھر اس کو پرمٹس کے لیے ادھر ادھر جانا پڑے، کنیکشنز کے لیے ایک ہی جگہ اس کے بجلی کے مسئلے، اس کے گیس کے مسئلے، اس کے ٹیکس کے مسئلے، صوبائی حکومتوں کے مسئلے اس کو مل جائیں گے۔ پھر چونکہ اس کے اندر ہول آف گورنمنٹ موجود ہے، اس میں سول ادارے بھی ہیں اور ہمارے عسکری ادارے بھی ہیں، اس سے انہیں وقت ہمارا ایک ختم ہے، کنٹینیوٹی کا بھی لیکن اعتماد ایک ملے گا۔ مختصر کہ اب جو سیکنڈ فیز ہے یا B2B سے کیا مراد ہے؟ اس سے B2B سے یہ مراد ہے، دیکھیے سلیم صافی صاحب، چین دنیا بھر سے 2700 ارب ڈالر کی امپورٹ لیتا ہے، ہمارے ملک سے صرف 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جاتی ہے، یعنی کہ اس 2700 ارب میں ہمارا حصہ صرف 3 ارب ہے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا چیلنج ہے کہ وہ چین کی مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایگریکلچر پروڈکٹ جتنی دیں گے ہمارے یہاں انلمیٹڈ ڈیمانڈ ہے، آپ گوشت ہمیں میٹ جتنا سپلائی کریں گے انلمیٹڈ ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح اتنی بڑی کنزمپشن سوسائٹی ہے جو ترقی کر رہی ہے، اس میں تو بہت اپرچونٹیز ہیں۔ ہمارے بزنس سیکٹر کو اب چائنا کے بزنس سیکٹر کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کے لیے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے چیمبرز کو ری اورینٹ کریں، انہیں کہیں کہ وہ چائنا ڈیسک بنائیں، وہ چائنا کی مارکیٹس پہ ریسرچ کریں۔ اسی طرح چین سے 8 کروڑ سے زیادہ جو نوکریاں ہیں وہ ری لوکیٹ ہو رہی ہیں، چونکہ وہاں کاسٹ آف لیبر بڑھ گئی ہے، وہ ویتنام جا رہی ہیں، کمبوڈیا، لاؤس جا رہے ہیں، میانمار جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر ان کو متوجہ کر لیں اور اپنی اسٹیبلٹی برقرار رکھیں تو ایک بہت بڑی چائنیز انڈسٹری کی ری لوکیشن پاکستان کی طرف آ سکتی ہے، جس سے ہمارے انڈسٹریلائزیشن کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ تو اصل چیلنج اب یہ ہے کہ ہم چائنا کے بزنس سیکٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی اور جس ملک کا نظام عدل ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا، وہاں پہ کوئی بیرونی سرمایہ کار نہیں آتا۔ ایک تیسری چیز بھی ہے جو چائنیز کا کنسرن بھی ہے، اور وہ ہے سیکیورٹی۔ جی ہاں، سیکیورٹی آبویسلی وہ ہمارے حالات، اور وہ ہم نے دیکھیے ماضی میں اس چیز کو انشور کیا تھا۔ جب 13-18 میں ہم سی پیک مینج کر رہے تھے، 70-80 ہزار چینی ورکرز مختلف پروجیکٹس پہ تھے، اور وہ بڑا یعنی کہ ہمارا کرائسس والا دور تھا لا اینڈ آرڈر کا، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ عمران خان کے دورے میں کیا ہوا، دور میں کہ جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے تھے، ان کو کاؤنٹر ٹیررزم سے ہٹا کے ان کو اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ موقع ملا، جو ہمارے دہشت گرد تھے انہوں نے سیر اٹھا لیا، جس کو اب ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اب پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں، ہم ان سے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں دے رہے، اور انشاءاللہ ہمارے اداروں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں اور جو دہشت گرد، لیکن اب بھی کیا ادارے اسی کام میں نہیں لگے؟ نہیں، اب نہیں ہیں۔ اب حکومت سیاسی کام یا ایجنڈا خود کر رہی ہے، وہ حکومت کے سیکیورٹی اداروں سے یہ کام نہیں لے رہی۔ زیادہ یہ گڑبڑ انڈیا کی طرف سے ہوتے، تو کیا انڈیا کسی سٹیج پہ سی پیک کا حصہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیے یہ انڈیا کی شارٹ سائٹڈنس ہے۔ سی پیک جو ہے وہ صرف پاکستان کو نہیں، پورے ساؤتھ ایشیا کو سرو کرے گا، اور اگر نارملائزیشن ہو ہمارے ریلیشن شپس کی تو خود انڈیا کے لیے سی پیک کے روٹ کے ذریعے چین کی منڈیوں تک جانے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ تو یہ راہداری، جب پریزیڈنٹ شی آئے پاکستان، انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا، آپ ان کی تقریر کا متن نکالیں، اس میں انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ یہ سی پیک ساؤتھ ایشیا کو بینیفٹ کرے گا۔ پورے جنوبی ایشیا کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا بینیفٹ جو ہے پورا جنوبی ایشیا اٹھائے گا۔ تو لہٰذا یہ تو ہمیں جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور چین، 3 ارب کی آبادی ہے، ہم اس 3 ارب کی آبادی کے درمیان اس کوریڈور ابھی سی او سے ان کا خطاب بھی پورے ریجن کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔